آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کی داستاں کا ذکر کریں گے جن کی آمد کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں تھا، جن کی پیدائش پر کائنات نے غیر معمولی واقعات کا مشاہدہ کیا۔ یہ سیرت ہے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ یہی وہ مبارک دن تھا جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اسی دن آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں عام الفیل کے سال میں ہوئی۔ مشہور ترین روایت کے مطابق یہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ کچھ مؤرخین کے مطابق یہ تاریخ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 20 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ کو ولادت سے پہلے کچھ بہت دلچسپ تجربات ہوئے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے میں حاملہ ہوئی اس دن سے لے کر ولادت تک مجھے کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، مجھے کبھی کوئی بے آرامی نہیں ہوئی، مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ خواب دیکھتی اور خواب میں ان سے کوئی خطاب کرتا۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ فرشتے یا جبریل علیہ السلام تھے جو آ کر ان سے بات کرتے تھے۔ ایک خاص روایت میں ہے کہ ان سے کہا گیا حملت بسید هذه الامہ کہ تم اس امت کے سردار کو اپنے شکم میں اٹھائے ہوئے ہو۔ جب یہ بچہ پیدا ہو تو کہنا میں اسے ہر حسد کرنے والے کی شر سے ایک اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اور پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کمرہ ایک ناقابل بیان روشنی اور نور سے بھر گیا۔ وہاں موجود خواتین جیسے حضرت عثمان ابن ابی العاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، وہ دونوں ولادت کے لمحے کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں وَأَيْنَا نُورًا أَضَاءَ لَنَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، ہم نے ایک ایسا نور دیکھا جس نے ہمارے لیے مشرق سے مغرب تک سب کچھ روشن کر دیا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ ہم نے ستارے آسمان سے اتنے قریب آتے دیکھے کہ گمان ہوا کہ وہ ہم پر گر پڑیں گے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنکھیں کھلی تھی اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ پیدائشی طور پر ختنہ شدہ تھے اور آپ کی ناف کی نالی بھی کٹی ہوئی تھی۔ یہ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی ابتدائی نشانیاں تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ گویا یہ اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت اور امت شام تک پھیلے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جنات آسمان سے باتیں چرا کر سنتے تھے اور پھر اپنے کاہنوں کو بتا دیتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آسمانوں کو شیطانوں سے محفوظ کر دیا۔ جو بھی سننے کی کوشش کرتا اس پر آگ کا شعلہ پھینک دیا جاتا جو اسے جلا دیتا، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الجن میں ارشاد فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْثًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم پہلے وہاں باتیں سننے کے لیے کچھ جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک شعلہ تاک میں پاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے آسمانوں کو جناتوں پر بند کر دیا گیا۔ جس رات مکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور طلوع ہوا اس کے اثرات دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں تک پہنچے۔ بہت سے علماء جن میں امام بیہقی بھی شامل ہیں اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں جو مخزوم بن ہانی المخزومی سے مروی ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو ایک صحابی تھے اور 150 سال تک زندہ رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات فارس کے شہنشاہ کسریٰ کا محل لرز اٹھا اور پورا محل ہل کر کے رہ گیا۔ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ محل کے 14 کنگورے ٹوٹ کر کے گر گئے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ فارس کی سلطنت میں صرف 14 بادشاہوں کی حکومت باقی ہے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ 10 بادشاہ تیزی سے ایک کے بعد ایک آئے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے اور تخت پر قبضہ کر رہے تھے۔ یہ 4 سال تک جاری رہا اور باقی 4 بادشاہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ بالآخر فارس کی پوری سلطنت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسی رات فارس کی آگ جو ان کے لیے مقدس تھی بجھ گئی
فارس کے لوگ بنیادی طور پر مجوسی تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی ایک مقدس آگ تھی جو 1000 سال سے جل رہی تھی۔ انہوں نے اسے 1000 سال تک بجھنے نہیں دیا تھا، اور یہی ان کی عبادت کا مرکزی مرکز تھی۔ وہ آگ بغیر کسی وجہ کے اس رات بجھ گئی۔ دریائے دجلہ کی سطح خشک ہو گئی۔ یہ سب واقعات دیکھ کر کسریٰ اور اس کے درباری شدید خوف میں مبتلا ہو گئے۔ کسریٰ کے ایک وزیر موبزان نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھا اونٹ ایک تیز رفتار عربی گھوڑے کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ جب اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ عرب کی سرزمین پر کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے جو فارسی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی بڑی طاقتوں میں یہ بہت ہی دلچسپ بحث اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ یہ سب صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے ہے۔ آپ کا اس روئے زمین پر آنا ہی ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں بے چینی اور افراتفری کا باعث بن رہا ہے جو لوگوں پر حکومت کرتے رہے ہیں اور ان پر ظلم کرتے رہے ہیں، یا ان کے دور کے خاتمے اور ان کی حکومت کے زوال کی پیش گوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی نشانیاں صرف فارس تک محدود نہیں تھیں۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی علماء جو پچھلی آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے شدت سے آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے عیسائی راہب اور یہودی رب بھی اپنی کتابوں میں آخری زمانے کے نبی کی آمد کی پیشین گوئیاں پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ان کا وقت بہت قریب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 یا 3 نسلیں پہلے شام کے کتابی لوگوں کا ایک گروہ مکہ آیا اور قریش کے مختلف سرداروں سے انہوں نے انٹرویو لیے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ نبی کس خاندان میں آئے گا۔ انہوں نے جن لوگوں سے بات کی ان میں عبد شمس اور عبد مناف بھی تھے جو قصی کی اولاد میں سے تھے۔ عبد مناف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ جب انہوں نے ان کے تمام سوالات کے جواب دیے تو ان میں سے ایک پادری نے عبد مناف سے کہا، تم اس وقت ایک وقفے کے دور میں ہو، تمہارے ساتھ ابھی کچھ اہم نہیں ہو رہا ہے لیکن کچھ ہونے والا ہے۔ یہ طوفان سے پہلے کا سکون ہے، تم سمجھو یا نہ سمجھو، دوسرے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ابھی تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تم جاہل صحرا نشین اونٹ سوار لوگ ہو۔ ہم باہر والے تمہاری زیادہ عزت نہیں کرتے، لیکن تمہاری آنے والی نسلوں میں سے بڑے سمجھدار لوگ آئیں گے جو علم حاصل کریں گے۔ تمہاری نسلیں ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑیں گی جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور یہ لوگ آج کی بڑی سلطنتوں جیسے روم اور فارس سے لڑیں گے اور ان پر غالب آئیں گے۔ شام کے علاقے میں عیسیٰ نامی ایک عیسائی راہب رہتا تھا جو شام کے علاقے کو چھوڑ کر مکہ کی سرحد پر آبسا تھا۔ وہ اپنی عبادت گاہ سے کم ہی نکلتا تھا، لیکن وہ ہر سال مکہ آتا اور لوگوں سے کہتا، اے مکہ والو، تمہارے درمیان بہت جلد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا۔ جو اسے پائے اور اس پر ایمان لائے وہ کامیاب ہوگا۔ جس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آسمان پر وہ خاص ستارہ ظاہر ہوا جو ہر نبی کی پیدائش پر ظاہر ہوتا تھا۔ مدینے کے یہودی علماء نے اس ستاروں کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا کہ آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کی آمد کا وقت آ پہنچا ہے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بجائے عربوں میں پیدا ہوا ہے تو وہ حسد اور افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ ایک یہودی عالم آپ کی تلاش میں مکہ آیا۔ جب آپ کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھا تو پکار اٹھا، خدا کی قسم، نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی، یہ وہی آخری نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ جب مکہ کے سردار آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کی خبر سنی تو وہ فوراً دوڑے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے دادا کی گود میں دیا گیا۔ عبد المطلب نے اسے اٹھایا، چوما، خوشی خوشی بیت الحرام یعنی کعبہ لے گئے۔ وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے طواف کیا اور آپ کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں نیا تھا، لیکن عبد المطلب نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا تاکہ آسمانوں میں خدا ان کی تعریف کرے اور زمین پر مخلوق ان کی تعریف کرے۔ محمد لفظ حمد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی بار بار مسلسل کثرت سے تعریف کی جائے۔ آپ کو قرآن نے نبی الرحمہ کہا۔ آپ کی شان میں شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اپنے نام سے ایک نام نکالا تو عرش والا محمود ہے
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد ہیں۔ آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں تمام قریش کو مدعو کیا گیا۔ یہ آپ کی آمد کی خوشی کا عوامی اظہار تھا۔ یہ تمام اہتمام اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کے خاندان نے آپ کی آمد کو کتنی اہمیت اور محبت سے قبول کیا۔ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئے عہد کا آغاز تھا، ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ یہ توحید کے نور کا ظہور تھا جس نے شرک کے اندھیر کو مٹانا تھا۔ یہ رحمت کی وہ صبح تھی جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی تھی۔ آپ کی ولادت پر زمین و آسمان میں ظاہر ہونے والی نشانیاں اس بات کا کھلا اعلان تھیں کہ اب انسانیت کی ہدایت کا آخری اور مکمل باب شروع ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔